یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین کی، لیکن ذرا ٹھہریے، یہاں تلواروں کی جھنکار دشمن کے میدان سے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خیمے سے آ رہی ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسے امن معاہدے کی جس نے جنگ سے بھی بڑی آگ بھڑکا دی۔ یہ ایک عجیب سوال ہے نا؟ لیکن آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے امن کے ایک فیصلے نے صلاح الدین کے قریبی ساتھیوں کو ہی ان کا مخالف بنا دیا اور اس عظیم اتحاد کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا جسے انہوں نے سالوں کی محنت سے کھڑا کیا تھا۔ ابھی تو معاہدے کی سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی کہ کل کے دوست آج دشمن بن گئے۔ وہ اتحادی جو کل تک صلاح الدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر صلیبیوں سے لڑ رہے تھے، آج اسی کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہیں۔ دیکھیں، اس معاہدے کا مقصد تو تھا کہ عالم اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا جائے، لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ اتحادیوں کے دلوں میں شک اور بدگمانی نے ایسا گھر کر لیا کہ اتحاد میں گہری دراڑیں پڑ گئیں اور بھروسے کا رشتہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ تو اس پوری کہانی کے مرکزی کردار کون ہے؟ سب سے پہلے خود سلطان صلاح الدین، جو امن کے ذریعے ایک بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے ہیں عز الدین اور قراتگین، جن کے لیے یہ معاہدہ اصولوں پر سمجھوتا ہے۔ بیچ میں پھنسے ہیں قاضی فاضل، سلطان کے وفادار مشیر، اور پھر امیر کی ماسک جیسے کردار ہیں جو پردے کے پیچھے اپنی ہی کوئی چال چل رہے ہیں۔ معاہدے پر تو باہر بحث چل ہی رہی تھی، لیکن اصل خطرہ تو اندر سے پنپ رہا تھا۔ ایک ایسی گہری سازش جو پورے اتحاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اور اس سازش کی حقیقت کسی اور نے نہیں بلکہ خود اس کے شکار مظہر نے بیان کی۔ اس نے کہا، میں نے امیر کی ماسک کی چوری پکڑی تھی تو اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے، مجھے ہی غدار ثابت کرنے کے لیے جعلی کاغذات بنا کر مجھ پر الزام لگا دیا۔ تو صلاح الدین نے اس پورے جال کو کیسے بے نقاب کیا؟ سب سے پہلے مظہر پر الزام لگا اور ثبوت کے طور پر سلطان کی اپنی مہر والے جعلی کاغذات دکھائے گئے۔ لیکن جب مظہر نے بتایا کہ اسے اپنی بہن کی جان کا خطرہ دے کر بلیک میل کیا گیا، تب صلاح الدین نے تہہ تک جا کر اصل مجرم امیر کی ماسک کو پکڑا، جس کا نشانہ صرف مظہر نہیں بلکہ سلطان کے قریبی مشیر قاضی فاضل بھی تھے۔ ایک غدار تو بے نقاب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس واقعے نے اتحادیوں کے درمیان جو بد اعتمادی پہلے سے موجود تھی اسے اور بھی گہرا کر دیا۔ اب اتحاد کی دراڑیں پہلے سے کہیں زیادہ صاف نظر آ رہی تھیں۔ سازش تو چلیے ناکام ہو گئی، لیکن اب واپس آتے ہیں اس اصل سوال پر جس نے اس پورے جھگڑے کو جنم دیا۔ کیا یہ امن معاہدہ واقعی ایک دور اندیش حکمت عملی تھی یا پھر کمزوری اور ہتھیار ڈالنے کے برابر تھا؟ دیکھیں، یہاں دو بالکل مختلف سوچیں ٹکرا رہی تھیں۔ ایک طرف اتحادی تھے جن کے لیے یہ معاہدہ ایک شرمناک سمجھوتا اور شہیدوں کے خون سے غداری تھا۔ دوسری طرف صلاح الدین تھے جو اسے اتحاد بچانے اور ایک بڑی فتح کی تیاری کے لیے ایک ضروری حکمت بھرا قدم سمجھ رہے تھے۔ اور اپنے اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے صلاح الدین نے تاریخ کا ایک ایسا حوالہ دیا جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اپنے معاہدے کا موازنہ کیا صلح حدیبیہ سے۔ تو یہ صلح حدیبیہ آخر تھا کیا اور اس کا ذکر یہاں کیوں اہم ہے؟ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو اس وقت بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک کمزوری لگ رہا تھا، لیکن اسی معاہدے نے آگے چل کر مکہ کی پرامن فتح کا راستہ بنایا۔ صلاح الدین کا یہ حوالہ صرف ایک مثال نہیں تھا بلکہ یہ ان کی گہری اسٹریٹجک سوچ کا ثبوت تھا۔ اتنے اختلافات، اتنی سازشیں اور اتنی اندرونی لڑائیاں، لیکن ان سب کے بیچ ایک چیز تھی، ایک خواب تھا جو سب کا مشترکہ تھا، یروشلم کی فتح۔ چاہے عز الدین کے خواب ہوں، قاضی فاضل کی قربانی کی خواہش ہو یا پھر خود سلطان کا پختہ یقین، ان سب کی منزل ایک ہی تھی، بھلے ہی راستے الگ الگ کیوں نہ ہوں۔ تو بات صاف ہے، لڑائی منزل کی نہیں تھی، راستے کی تھی۔ سب یروشلم پہنچنا چاہتے تھے، لیکن ہر ایک کا طریقہ الگ تھا، اور یہی اس سارے تنازع کی اصل جڑ تھی۔ تو اب جب ساری حقیقتیں سامنے آ چکی ہیں، صلاح الدین کا یہ عظیم اتحاد کہاں کھڑا ہے؟ حالت بہت نازک اور کشیدہ ہے۔ یہاں ایک عجیب بات ہوئی، ایک مسئلہ حل کیا تو دوسرا اور بڑا ہو گیا۔ اندرونی دشمن تو پکڑا گیا، لیکن اس سارے عمل نے اتحاد کی زنجیر کو پہلے سے کہیں زیادہ کمزور کر کے رکھ دیا۔ اور عز الدین کے یہ الفاظ،
یہ اس گہری تلخی کو دکھاتے ہیں جو اب دلوں میں بس چکی تھی۔ سچائی سامنے آنے پر بھی معافی اور مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ اختلاف اب صرف نظریاتی نہیں بلکہ ذاتی بن چکا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رک جاتے ہیں، کیا صلاح الدین کا یہ امن معاہدہ ایک شاندار حکمت عملی تھی جو یروشلم کی فتح کا دروازہ کھولے گی، یا یہ ایک ایسی مہلک غلطی تھی جو ان کے عظیم اتحاد کو ہمیشہ کے لیے بکھیر دے گی؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔